تو ہم نے یہ بات اٹھائی ہے کہ سوئی گیس کا جو پرابلم ہے، ہم نے پریس نواز خان سے بھی میں ملا ہوں اور اس سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ بڈگام تک اگر سوئی گیس جاتا ہے تو یہ دیکھیں 2 مہینے ہمارے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر رضا اللہ خان موجود ہیں. خان صاحب، آپ کا تشریف لانے کا شکریہ. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی ہے، مہنگائی کا سیلاب آ گیا اور چاروں طرف عوام چیخ اٹھے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے غلام رسول صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آنے کا. کئی حکومتیں آئی ہیں اور بار بار آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن آج عمران خان صاحب کا جو مین منشور ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف آئے ہیں. آپ نے مہنگائی کی بات کی تو آج ملک کی حالت آپ دیکھیں، جس طرح کہ عمران خان صاحب نے اپنے تقریر میں کہا کہ جہاں ڈھاکے پڑتے ہیں وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس گھر پہ ڈھاکے پڑے ہیں. اور بار بار سے 1947 سے جب پاکستان بنا تو آپ دیکھیں $6 ارب کا قرضہ تھا پاکستان پہ، لیکن 2 حکومتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور آج ہم معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں. آج $30 ارب قرضہ ہے، تو ملک کو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کو سود واپس کر سکے. تو میرے خیال میں ایک پڑھے لکھے شعور والے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ، تو پاکستان کے عوام کو دیکھیں، ہمیں قربانی دینی پڑے گی. عمران خان ایک لیڈر ہے، ایک محب وطن ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ جہاں مہنگائی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم جس سوچ سے آئے ہیں، ہم جس جذبے اور جنون سے آئے ہیں، ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے. ضلع مانسہرہ پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے. مانسہرہ میں اس بار پی ٹی آئی نے بڑی اچھی کامیابی حاصل کی ہے. مانسہرہ کے اندر آپ نے تبدیلی لانے کے لیے کیا پروگرام بنایا ہے تاکہ مانسہرہ بھی دوسرے اضلاع کی طرح ترقی کر سکے؟ 35 سال یہاں پہ ایک ایسا دور رہا جو کہ تاریخی دور تھا. 35 سال میں جن لوگوں نے حکومت کی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سوائے یہ ضرور کیا ہے کہ نفرت پیدا کی گئی ہے، غلط بیانیں کی گئی ہیں. ہم انشاءاللہ جو قوم بھی ہے، گوجر، سید، سواتی، جو بھی مانسہرہ میں آباد ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی حقوق کی تحفظ کریں گے. ہم ضلع مانسہرہ میں جس طرح آپ نے ریسنٹلی اب دیکھ لیا کہ ہم نے ایک وومن یونیورسٹی بنائی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں. تو آپ لاسٹ 5 سال میں دیکھیں کہ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ ایک صفائی کو تبدیل کر سکے. تو انشاءاللہ ہم نے وہی ہمارا ارادہ ہے. آج اللہ نے ہمیں مرکز میں بھی حکومت دی ہے، صوبائی حکومت بھی ہمارے پاس ہے. تو ہم ضلع مانسہرہ میں اگر تبدیلی نہ لا سکے تو پھر ہمارا وہ حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے 35 سال میں کچھ نہیں کیا، ہم نے جو 5 سال میں کیا اور اس کے بعد کریں گے. ہم ضلع مانسہرہ کو ایک مثالی ضلع بنا کر رہیں گے، اور اللہ پاکستان کو کیا کامیاب کرے. سب سے پہلا ہمارا جو ایم ہے وہ پاکستان ہے، لیکن ضلع مانسہرہ انشاءاللہ یہاں پہ جتنی تاریکیاں ہیں، جتنی بھی محرومیاں ہیں، اس کا ازالہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ. بلدیاتی انتخابات میں مانسہرہ میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا رہے گی اور آپ نے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں؟ اور رسول صاحب، جس طرح کہ آپ کو پتہ چلا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح پٹھانوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ ایک بار کسی کو اگر حکومت دے دیتے ہیں تو دوسری بار اسے نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ ممبرز جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں، یا کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے ان پہ کوئی وہ ایسا دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ ان کو فنڈ دیے ہیں کہ وہ ضلع کے لیے کام کریں. اپنے ممبروں کو بھی وہی فنڈ رکھے ہوئے ہیں جو کہ ان ممبروں کو بھی رکھے ہوئے ہیں. مثبت سوچ کے ساتھ آئیں گے، نیگیٹو ہمارا مائنڈ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ضلع مانسہرہ میں بلدیات میں اگر دوبارہ بلدیات آئیں گے تو جس طرح ہم نے ملک میں کامیابی حاصل کی، جس طرح ہم نے صوبے میں کامیابی حاصل کی، تو ضلع میں تو انشاءاللہ ہم ان کو بالکل فارغ کر دیں گے. ہم انشاءاللہ ضلع میں اس بار ایسی ہماری حکومت ہوگی، اور ہم جہاں سے بھی اپنے ٹکٹ ہولڈر کو عمران خان کھڑا کرے گا وہ انشاءاللہ جیتے گا. یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اسے کر کے دکھائیں گے. سابقہ ضلعی صدر بابر سلیم ساتھی نے جماعت کو منظم کیا اور مانسہرہ میں صوبائی اور قومی کی سیٹیں بھی جیتیں، لیکن مانسہرہ کو ابھی تک صوبائی وزارت نہیں ملی، حالانکہ بابر سلیم ساتھی نے بے شمار قربانیاں دے کر پارٹی کو منظم کیا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بابر سلیم خان جو کہ ہمارے ضلعی صدر تھے، میں خود بھی نائب صدر ہوں ضلع کا، تو بابر سلیم کی قربانیوں سے تو میرے خیال میں کوئی ہمارا رکن جو ہے یا کارکن جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. بابر سلیم کی
पेश बहा कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए। लेकिन जहाँ तक आप मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो देखें अभी तो 2 महीने ही हुए हैं हमारी हुकूमत के आने का। बाबर सलीम खान बिल्कुल इस चीज़ का हकदार है, उसे मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं पार्टी की, बाबर सलीम खान को बिल्कुल मिलनी चाहिए। न भी मिली तो मुझे बाबर सलीम खान के पे पूरा यकीन है कि बाबर सलीम खान इंशाल्लाह अपना किरदार मिनिस्ट्री से भी कई गुना ज़्यादा किरदार अदा करेगा। अच्छा, ये मरकज़ी हुकूमत ने जंगलात पर पाबंदी लगा रखी है और सर्दी का मौसम है, मुतबादल दूसरा कोई निज़ाम नहीं है कि अवाम ईंधन लकड़ी के जलाने के लिए इस्तेमाल करें, तो इसलिए आप वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और इस ज़िली हुकूमत से इस बारे में अवाम को क्या पैगाम देंगे, ये क्या करेंगे? गैस की सहूलत भी नहीं है, जंगलात पर भी पाबंदी है, तो फिर क्या होगा? तो हमने ये बात उठाई है कि सुई गैस का जो प्रॉब्लम है, हमने प्रेस नवाज़ खान से भी मैं मिला हूँ और उससे भी मेरी बात हुई है कि बडगाम तक अगर सुई गैस जाता है तो ये देखें 2 ही महीने हमारे पास उनका मसला हल होता है। प्रेस नवाज़ खान की भी हल होता है और सालिम महमूद खान का भी हल होता है। तो मैंने उन दोनों से भी बात की है, तो इंशाल्लाह फिर मैं भी कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं, क्योंकि ये तो बुनियादी हक है, बुनियादी हक है, और सुई गैस अगर आएगा तो जंगलात भी बचेंगे और लोगों के मसाइल भी हल होंगे। तो इंशाल्लाह इस पे भी हमारी बात चल रही है। सुई गैस जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है कि हम इस इलाके को सुई गैस फराहम करें। तो इसमें मैं लगा हूँ और दुआ करें कि खुदा हमें कामयाब करे, और इंशाल्लाह जिस सोच और जिस सोच के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह एक खुशहाल पाकिस्तान और एक खुशहाल मानसरा और